نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشی انسان کے دل کی اس کیفیت کا نام ہے جب وہ مسرور ہوتا ہے، شاداں اور فرحاں ہوتا ہے۔ اسلام جس نے ہماری تمام شعبۂ زندگی میں رہنمائی کی ہے، اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ خوشی کا اظہار کیسے کیا جائے، کن آداب کو ملحوظ رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم سب کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ خوشی کے وقت عاجزی اور انکساری اور سب سے پہلے اللہ یعنی دینے والے کی حمد و ثنا کو بیان کرنا، اس کا شکر ادا کرنا اور شریعت کے مطابق جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے اسی کے مطابق ہم اپنی خوشی کو منائیں، اس کا اظہار کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے اہم دن کون سا تھا، کون سا موقع تھا؟ جب مکہ فتح ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس خوشی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، عام طور سے ہم خوشی کا اظہار کن مواقعوں پر کرتے ہیں؟ شادی بیاہ کے موقع پر، اولاد کی پیدائش پر، پھر کوئی کامیابی ہمیں ملے، کوئی اللہ کی نعمت عطا ہو، یا جو ہمارے تہوار ہیں اس موقع پر، یا کوئی تعلیم کے میدان میں نمایاں کارہائے انجام دیے ہوں، تب یہ وہ موقع ہیں جب ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، قرآن جو ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کا موقع ہے، زندگی کا کوئی بھی موقع ہے، بنیادی چیز کے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ دیکھیں نکاح کے موقع پر جو خطبہ دیا جاتا ہے ان کی آیات کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو ڈر جاؤ، موقع کیا ہے؟ خوشی کا ہے، لیکن اللہ سے ڈر جاؤ کہ تم رحم کے رشتوں میں جڑنے جا رہے ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ حج ہر مسلمان کی دیرینہ خواہش ہوتی ہے کہ اس فرض کو ادا کرے، خواہ وہ صاحب استطاعت ہو یا نہ ہو، لیکن ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ اس فریضے کو ادا کرے۔ سورہ حج کی ابتدا کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو ڈر جاؤ کہ قیامت کا زلزلہ بہت شدید ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس موقع پر تم شہرت اور نمود و نمائش کرنے لگ جاؤ۔ خوشی کے اظہار میں بھی رب کو یاد رکھیں، اس سے ڈرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ جو سب سے اہم دن تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے اونٹنی پر سوار ہو کر، عاجزی سے آپ کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ آپ کی ٹوہڑی اونٹ کی کوہان کو چھو رہی تھی۔ آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے داخل ہوئے مکہ میں۔ آپ نے جا کے بتوں کو توڑا اور شکرانے کی نماز ادا کی۔ حضرت ام ہانی کے گھر گئے اور وہاں جا کر آپ نے 8 رکعت نفل نماز ادا کی۔ گویا خوشی کے اظہار کے لیے ہمیں اللہ کی حمد و ثنا، نماز، شکر کے سجدے بجا لانا، اور پھر کیا اعلان کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے رخصت ہوئے تو کیا حال تھا، کس طرح نکالا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بن گئے تھے اور کتنے خفیہ انداز میں آپ نے اس شہر کو خیرباد کیا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ جو دروازے کے پیچھے ہے وہ سب محفوظ ہیں، اور ابو سفیان چونکہ اس وقت سب سے بڑا سردار تھا، اس کا نام لے کے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں ہے وہ آج محفوظ ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم کو کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ ہے خوشی کا اظہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ کے گھر نکاح کا پیغام بھیجا تو اس خوشی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے رشتہ آیا، جو انہوں نے زیورات پہنے تھے اور جو کنگن تھے، وہ لانے والی پیغام رسا کو وہ سارے زیورات اتار کے دے دیے۔ جب حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی ولادت ہوئی اور یہ خبر آپ کو ملی تو آپ نے غلام تحفے میں دے دیا۔ یعنی ہر موقع پہ لوگوں کو خوش کرنا، غریبوں کو خوش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم تہوار مناتے ہیں تو کیا حکم دیا کہ سب سے پہلے تکبیرات بلند کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاؤ، نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ کیا ہے لوگوں کے گھروں پر جائیں، ملاقات کریں، اور یہ عید الفطر پہ آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تاکہ غریبوں کو بھی شریک کر سکیں۔ اور جب آپ عید الاضحیٰ مناتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، اور وہ گوشت نہ صرف خود کھانا ہے بلکہ غریبوں میں بھی تقسیم کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل ایسا ہے جس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح کا راز پوشیدہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، عید کی رات کو بازاروں کو آباد کر لیتے ہیں۔ یہی نہیں، پوری رات جو ہے کہیں بیوٹی پارلر کو آباد کیا ہوا ہے، کہیں کچن کو آباد کیا ہوا، اور دوسرے دن سارا دن سوتے رہتے ہیں۔ شام میں کیا بڑی بور عید گزری۔ ظاہر بات ہے کہ حج کے دن جو شروع سے 1 سے 9 تاریخ تو اتنے قیمتی دن ہیں کہ کسی مہینے میں سال بھر کے کسی دن میں عبادت کا اتنا اجر و ثواب نہیں ہے جتنا اس دن ہے۔ حضرت علی بن حسن کا جب عقیقہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے ہاں اولاد ہو تو تم اس کا نام رکھو، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو اور اس کے بال کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ یہ ہے ہماری خوشی کا اظہار۔ ہم 14 اگست مناتے ہیں، آزادی کا دن۔ کس قسم کے باجے یہ ہمارے ذوق کا اظہار کرتے ہیں۔ جو کانوں کو اتنی تکلیف دیتی ہے وہ آواز، لیکن کوئی اور بھی سنے تو وہ کہے کہ یہ قوم اپنی آزادی کا دن اس طرح مناتی ہے۔ پٹاخے اور گولیاں اور یہ سب کچھ کیا ہے، کتنی فضول خرچی ہے۔ کوئی ہمارے تہوار سے کسی کو فائدہ نہیں ہے کہ ہمارے خود ہی ہم آگ جلاتے ہیں،
کہیں رات بھر چراغاں ہو رہا ہے تو کہیں پھلجھڑیاں چھوڑی جا رہی ہیں. شادی بیاہ ہو تو کیا طوفان بدتمیزی ہے کہ رات کے 12 اور 1 بجے نکلتے ہوئے فائرنگ، اتنی شور کہ گھر تو کیا کئی بلڈنگیں اور کئی محلے اس کی آواز سے گونجتے ہیں، جس میں راہگیر بھی ہوتے ہیں، کوئی مسافر بھی ہے، کوئی بیمار بھی ہے، کوئی امتحان دے رہا ہے. ہماری خوشی کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ جس میں لوگوں کو پریشان کیا جائے؟ کوئی نعمت ملتی ہے، مثال کے طور پر گاڑی آ گئی، کوئی مکان خرید لیا، ہم گاڑی میں سوار ہو کر ایسا شو ماریں گے بلا وجہ، ارے دیکھو ابھی نئی گاڑی خریدی ہے، کہیں کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، ذرا دھیان رکھنا. کسی تقریب میں گئے، بس ایک ہی ہے، تم نے کس برانڈ کا لیا؟ میں نے تو اس برانڈ کا لیا. ہماری تو خوشی اسی میں ہے کہ ہم اس کی تشہیر کرتے رہیں. اللہ کے کلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے، اللہ کا کلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، لِكَيْ لَا تَقْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ کسی فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا. بچہ کامیاب ہوا ہے تو اس موقع پر آپ نے پارٹی کی ہے، اور پھر 10 بچوں نے امتحان دیا تھا، صرف اسی کی ڈسٹنکشن آئی. یہ کیا کیا ہم نے؟ دوسرے بچوں کو حقیر بتایا، جو شریک ہوئے ہیں ان کا دل کتنا اداس کیا. ہمیں تو ہر موقع پر یہ تلقین کی گئی ہے، یہ ہمیں واعظ و نصیحت کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو شریک کرو. شادی ہے تو ولیمے میں شریک کرو، بچہ پیدا ہوا ہے تو عقیقے کا گوشت تقسیم کرو، عید کا تہوار ہے تو قربانی کے گوشت میں شریک کرو. ہر موقع پر تم اپنی خوشی کا اظہار ایسے کرو کہ لوگوں کو شریک کرو. اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، لیکن نہ فخر جتاؤ، نہ لوگوں کو حقیر جانو. یہی ہمارے خوشی کے مواقع ہیں، اور دین ہمیں اس خوشی کے مواقع نہیں منع کرتا کہ ہم اسے انجوائے نہ کریں. کبھی سالگرہ مناتے ہیں. سالگرہ پہلے تو مسلمانوں کا تہوار ہی نہیں ہے. آپ کے سال کا، زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا تو جب آخری سال آئے گا تو یہ خوشی کی بات ہوگی، یا جب آپ رخصت ہوں گے تو لوگ پیچھے روئیں گے. اور اب تو ایک نیا طریقہ ہے، 2 طرح کے کیک، ایک کھانے والا اور ایک منہ پہ ملنے والا. شادی کا موقع ہو تو انڈے مار مار کے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. ہمارے سارے تہوار نقصان کے سوا کوئی شائستگی اور کوئی تہذیب ہماری خوشی سے ظاہر نہیں ہوتی، جبکہ اسلام ہمیں ایک شائستہ زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے، تہذیب اور سلیقہ مندی سکھاتا ہے، جس میں آپ کا بھی فائدہ اور معاشرے کے کمزور لوگوں کا فائدہ ہے. اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی خوشی ہے، اور اگر اللہ کی مرضی میں تمہارے لیے خوشی نہیں ہے تو وہ تمہارے لیے غم کی بات ہے. کیا اللہ کی مرضی کو بدل سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کر سکتے. تو پھر ہمیں چاہیے کہ اللہ کی مرضی ہی کو اپنی مرضی خوشی سے بنائیں، اور پھر اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ ہمیں بہترین خوشیاں عطا کریں اور خوشیوں کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.